بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت کی عبادت کیے بغیر چارہ نہیں ہے، اور اللہ کی طرف کو رجوع کرنا انسان کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی ضرورت اللہ سے محبت کرنا، اس سے ڈرنا اور اس پر سہارا کرنا۔ یہ مضمون ہمارا پچھلے 2 دنوں سے چل رہا ہے۔ خلاصے کے طور پر ہم یہ کہہ دیں کہ پہلے دن ہم نے بات کی تھی کہ سبھی انسان اس کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن ضرورت کے وقت، مجبوری کے وقت، اور یہ تقریباً سبھی انسان کرتے ہیں۔ البتہ انبیاء نے جو دین سکھایا وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت نہیں جب آپ کسی مشکل میں گرفتار ہوں، بلکہ ہر وقت کے لیے آپ اس کو اپنا معبود، اپنا وکیل، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سو اسی کے اپنا وکیل کر لے۔ یہ اردو کے معنی میں وکیل نہیں، بلکہ وکلا یکلو کا مطلب ہوتا ہے جس پر سب کچھ چھوڑ دیا جائے، سب کچھ اس کے سہارے پر رکھا جائے، تو اس کو آپ وکیل کہتے ہیں۔ دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ آخرت میں کافروں کا دل کٹ کٹ کر جائے گا کہ کاش کہ اتنی بڑی ہستی کی انہوں نے عبادت کر لی ہوتی، لیکن اس کا موقع وہ نہیں ہے۔ اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ یہی دنیا ہے جہاں پر فی الواقع اس کی عبادت بمعنی ایک مجاہدہ ہونی ہے۔ اچھا، اس کی عبادت، اس کی تسبیح تو آخرت میں ہوگی۔ یلہمون التسبیح کما یلہمون النفس، اہل جنت کو تسبیح یوں القاء کی جائے گی جس طریقے سے یہاں پر آپ کو سانس لینے کی ایک قدرتی طور پر استعداد دی گئی ہے۔ تو جس طرح سانس آپ لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے، بلکہ اہل علم نے کہا کہ ملائکہ جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، صبح و شام، دن رات مسلسل اللہ کی تسبیح کیے جاتے ہیں اور کبھی رکنے کا نام نہیں ہے۔ اچھا، تو اہل علم نے کہا کہ ملائکہ کا یہ جو تعارف کروایا ہے، دوسری طرف ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ ملائکہ کی ذمہ داری جو ہے یہ بادلوں پہ ہے، آندھیوں پہ ہے، کسی کی ذمہ داری روحوں کو قبض کرنے پہ ہے، کچھ فرشتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں اللہ کی طرف سے روح کو لا کر اس کے بچے کے اندر پھونکتے ہیں، کچھ کی کوئی اور ذمہ داریاں ہیں، کچھ کی کوئی اور ذمہ داریاں ہیں، تو پھر وہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں یا وہ تسبیح کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ملائکہ کو تسبیح اسی طرح القاء ہوتی ہے جس طریقے سے اہل جنت کو جنت میں تسبیح القاء ہوگی۔ اچھا، وہ ایک خودکار عمل ہوتا ہے، جس طرح سانس، آپ سوئے ہوئے بھی سانس آپ لیتے ہی ہیں، آپ کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اندر مصروف ہے، اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، یا کوئی بھاری ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، مزدور اپنی مزدوری کر رہا ہے۔ تو لیکن یہ نہیں کہ آپ کوئی سوچ بچار کر کے پروگرام بنا کے یار میں بھول گیا سانس لینا، مطلب ایسا نہیں، آپ لیتے ہی ہیں۔ تو ملائکہ کو اسی طریقے سے تسبیح الہام ہوتی ہے اور القاء ہوتی ہے، اور خودکار عمل کے نتیجے میں وہ خالق کی پاکیاں بیان کرتے ہیں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز جنت میں اہل جنت کو ہوگا۔ وہ جو آخرت میں جو آپ اللہ کی تسبیح کریں گے، اہل جنت دائمی۔ اچھا، سورۃ یونس کے اندر آتا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی بار بار کی بات جنت میں کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو ہر عیب سے، ہر انسان کے ناقص تصور سے تو اوپر کی ہستی ہے۔ اچھا، تو یہ جو چیز ہے مسلسل اہل جنت کریں گے ہی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہ تسبیح جو ہے آخرت میں یہ انعام ہوگا۔ اچھا، اس پر نہ آپ کا زور لگے گا، نہ آپ کو اس پر جو ہے نا وہ کوشش کرنی پڑے گی، یہاں پہ آپ کو ایک مسلسل سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور ایک مسلسل ایکسرشن جو ہے وہ آپ کو یہاں پر پیش آتی ہے، تو پھر کسی حد تک آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ مالک کی آپ تسبیح کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تسبیح جو ہے یہاں پر ہوگا ایک مجاہدہ، ٹھیک ہے، یہاں پر ہوگی ایک مسلسل کوشش اور سٹرگل، بیچ میں ہزاروں چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ سے اس کیفیت کو چھیننے کی کوشش کریں گی،
آپ کو پتہ ہے اتنا نفس پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے. یہ وضو کیا مطلب ہے؟ اچھا بعض سچویشن پہ کہا گیا ہے کہ غسل کر کے آؤ. کیوں بھئی؟ وہ ہستی ایسی ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا، اچھا یہ کیا ہے، یہ سارا کچھ ایک احساسات کی بات ہے وضو کے اندر. اچھا ویسے یہ ہے کہ وہ مٹی وٹی اگر آپ کو بہت ساری بھی وضو کرنے کے بعد بھی لگ جائے، بہت ساری ڈھیروں مٹی وٹی لگ جائے، وضو تو نہیں ٹوٹتا. تو یہ کیا ہے جو آپ نے وضو کیا ہے؟ دراصل یہ ایک سب سے بڑھ کر آپ نے ایک شعور پایا ہے پاکیزگی کا، کیونکہ وہ ایک ذات بہت اونچی ہے، ہستی ہے. تو پاکی طیب لا يقبل الا طیب، وہ خود پاک ہے اور صرف پاک کو قبول کرتا ہے. تو پاکیزگی کا ایک احساس پانے کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو آپ نے وضو کیا، آپ نے غسل کیا، آپ نے جگہ کی پاکی کا کیا، کپڑے پر تو کوئی پلیدی کی چینٹ نہیں ہے. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ دراصل ایک کوشش. اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں بسا اوقات آپ نماز بھی پڑھ کے آ جاتے ہیں تو شاید ایک بھی بار شعور کے ساتھ آپ نے اللہ کی پاکی نہیں کی ہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ سارا یہاں پر ہوگا مجاہدہ. جن لوگوں کا مجاہدہ ان کو کام دے دے گا، آخرت میں یہی تسبیح ان کے لیے ایک انعام کی صورت میں ہوگا، جس کے اندر کہتے ہیں جنت کی سب سے پرلطف چیز جو ہے وہ اللہ سے ملنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں کرنا اور اس کی تسبیحات کرنا. تو کہتے ہیں اس پہ جنتیوں کو باقی ساری نعمتوں بھی بھول جائیں گی. تو سب سے لطف کی چیز انشاءاللہ العزیز آخرت کے اندر یہی ہو جائے گی. اچھا تو وہاں پر یہ انعام ہوگا، البتہ یہاں پر ایک مجاہدہ ہوگا. اب ہم اصل موضوع پہ آ جاتے ہیں کہ دراصل اللہ نے ایک جہان صرف اس لیے رکھا ہے کہ وہاں اس کو نہ آپ دیکھ پائیں گے. آپ کتنی خلقت آ رہی ہے، ہر ہستی اس کے بارے میں، ہر انسان اس کے بارے میں پوچھتا ہے. انسانوں کا آج بھی سب سے بڑا بحث کا موضوع یہ ہے کہ خدا ہے نہیں ہے، ہے تو کون ہے، کیسے ہے، کیا اس کی صفات ہیں. تو اس پہ ہی لوگوں کا سارا ہے. اچھا وہاں پہ آپ اس کو دیکھ نہیں پا رہے تو کچھ دیر کے لیے آپ اس کی نشانیوں سے اس کو جان کر، جو کہ نشانیوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کائناتی نشانیاں ہیں اور ایک پھر تنزیل میں اتری ہوئی نشانیاں ہیں جو انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کو دکھائی جاتی ہیں. اچھا تو ان کے ذریعے سے اس کو پہچانا اور پھر مقدور بھر اس کی عبادت کے اعلیٰ سے اعلیٰ پیرائے جو ہیں وہ آپ نے اس کے آگے پیش کرنے کی کوشش کی. تو یہ ہے وہ واحد جہان، اور یہاں پر کل وقتی. اچھا یہ جو آخرت کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کو صرف ایک پہلو سے فوقیت حاصل ہے آخرت پر. اس پہ آپ اچھے خاصے حیران ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات آپ نے کر دی، دنیا کی کوئی حیثیت ہے آخرت کے مقابلے پر؟ بالکل ایسا ہی ہے. دنیا کی کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے پر؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تو وما الحیات الدنیا الا متاع. اچھا کوئی، لیکن کہتے ہیں ایک چیز میں دنیا کو آخرت کے اوپر فوقیت حاصل ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ ہے کہ یہاں اگر آپ اس کو پکاریں تو آپ کو وہ سنتا ہے آپ کی. اچھا یہ چیز آپ کو جنت میں حاصل نہیں ہوگی کہ آپ اس کو پکاریں تو وہ اس معنی میں سنیں کہ آپ اس سے مانگنے کا وقت آخرت میں نہیں ہے. اچھا آپ مطلب ہزاروں سجدے اس کو کرنے کہتے ہیں کہ یہاں پر مجھے وہ سجدے جو مجاہدے کی صورت میں ہوں وہ مجھے یہاں پر بالکل نہیں چاہیے. اس کا ایک جہان تھا، اس کا ایک وقت تھا، اس کے اندر وہ گزر گیا. اچھا تو اس کے حوالے سے نا وہ کئی اہل علم وہ مقریزی کی وہ دیتے ہیں، ایک واقعہ سناتے ہیں. ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، وہ ایک اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی کہتے ہیں بیوی جو ہے میری پہلی جو ہے وہ کم سنی میں ہی، چھوٹی عمر میں ہی دنیا سے چلی گئی. مجھے اس سے بہت مطلب اس سے محبت تھی. تو کہتے ہیں میں اس کے لیے نا میں نے معمول بنا لیا کہ ہمیشہ صدقہ کیا کرتا تھا میں اس کے لیے کہ اس کو اس کا اجر ملے. تو کہتے ہیں بڑے سالوں کے بعد ایک بار خواب میں آئی تو ملی. میں نے کہا کہ جو میں تمہیں تحفے بھیجتا ہوں وہ تمہیں ملتے ہیں؟ کہتی ہے کہ بہت باقاعدگی سے ملتے ہیں. کہتے پھر رو پڑی، کہنے لگی کہ آپ کو معلوم ہے آپ تو مجھے بھیج سکتے ہیں کچھ، میں آپ کو کچھ نہیں بھیج سکتی.
یہ ہے، یہ دنیا اور یہ آخرت. یعنی یہاں پر یہ ایک موقع ہے جی، جو دنیا سے جو چلا گیا ہے اس کے لیے دعا کریں. کیوں بھئی؟ اس وجہ سے کہ ہم اس جہان میں ہیں جس جہان میں عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، جس میں دعائیں اللہ سنتا ہے. اچھا اس معنی میں آخرت میں بھی ظاہر ہے آپ بہت بہت پیار محبت کی ساری باتیں اللہ سے کریں گے اگر اللہ آپ کو جنت میں جانا نصیب ہو جائے. لیکن ہم نے کہا کہ وہ بالکل یہ جو ہے نا کہ جس معنی میں ہم دنیا میں اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ بخش دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ مجھ کو توفیق دے وغیرہ. اچھا یہ دعا، یہ عبادت، یہ تسبیح، یہ حمد، یہ بندگی، یہ سارا کچھ جو ہے اس کا موقع صرف اب ہے. کہتے اس لحاظ سے آپ اتنی بڑی دولت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بھی لمحہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جانے کے قابل، اس دنیا، اس زندگی کا ایک بھی لمحہ اس قابل ہے کہ آپ کو دوزخ سے نکلوا لائے. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ موقع گیا سو گیا، تو یہ بالکل کبھی جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. تو یہ ہے اصل میں اللہ کو اپنا سہارا بنانا، اس کو اپنا معبود بنانا، اس سے لو لگانا اور اپنی زندگی اس کے نام کرنے کا یہ جو عمل ہے. اچھا ہم نے کہا کہ یہ یہاں پر مجاہدہ ہی ہوگا. مجاہدے کی مثال آپ اس طریقے سے لے لیں، کہتے ہیں کہ جس بندے کو خاص ورزش کا شوق نہ ہو یا اس کا وہ نہ ہو، پیٹ اتنا بڑا ہوا ہے، موٹاپا چڑھا ہوا ہے. اچھا جب آپ اس کو کہتے ہیں نا صحت، اچھا اول تو خیر اس کے پلے نہیں پڑتی یار، صحت ہوتی ہے، فٹنس ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یار کیا فٹنس ہوتی ہے، لاہور میں تو مذاق ہی بہت کریں گے، ایسے بندے کا پاگل ہوا ہے، دماغ خراب ہوا. اچھا جس کو صحت کا لطف کا پتہ ہے کہ صحت کیا ہوتی ہے، اول تو ایسے آدمی کو سمجھانا بہت مشکل ہے کہ صحت اور فٹنس کیا ہوتی ہے. اچھا اور اگر وہ یہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر اس پہ مسلط ہو ہی جائے اور اس کو جو ہے نا اس کا قائل کر ہی لے کہ بھی بندے کو وزن گھٹانا چاہیے، صحت اچھی ہونی چاہیے، اور وہ ہے کہ باڈی بھی جو ہے نا اس بندے کی اوٹ پٹانگ سی نہیں جو کسی ڈھنگ کی باڈی بندے کی ہونی وغیرہ وغیرہ، فضائل جتنے بھی فٹنس کے ہیں وہ اگر ان کو وہ کر لے، وہ تیار ہو جائے، تو جب پہلے دن وہ اس کو لے کر نکلے گا. اچھا بالعموم ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم یہ مثال اس وجہ سے دے رہے ہیں اصل میں کہ عبادت کا مجاہدہ جو ہے نا ہم آپ کو وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، ورنہ فٹنس پہ درس نہیں ہے یہ. تو اول تو مطلب یہ ہے کہ اس کو نا وہ کہتے ہیں بھئی جاؤ جا کر کوئی جم جوائن کرو. یعنی وہ جو پڑھ لے گا کہیں سے، بہت مشکل ہے کہ وہ یہ سارے نسخے کہ یوں ورزش ہوتی ہے اور یوں ڈائٹ کا کنٹرول ہوتا ہے. بالعموم کہتے ہیں کہ کسی جو ہے نا وہ کسی پروگرام کو جوائن کرو، کسی جم میں جاؤ وغیرہ وغیرہ، کوئی ساتھ اس کا ہو، کوئی صحبت ایسی ہو جو اس کو لے کر کرے. اچھا کوئی ایسا صحبت بھی اس کو مل گئی ہوئی ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ وہ 2 قدم چلے گا وہ اس کا جسم ہانپنے لگ جائے گا، وہ چھوڑنے کے لیے وہ ہوگا. یہاں تک کہ کرتے اگر واقعتاً کسی نے اس کو سمجھایا ہوا ہے، اس کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کتنی اعلیٰ چیز ہوتی ہے صحت. اچھا تو وہ کر کے پتہ نہیں اس کا سال لگے گا، پتہ نہیں اس کے 2 سال لگیں گے، پتہ نہیں اس کے 5 سال لگیں گے، کر کے. اچھا کہتے ہیں یہ واقعہ ہے، جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ انشاءاللہ اس کی گواہی دیں گے. یہاں آتا ہے کہ اس کو اس ایگزرشن میں مزہ آنے لگتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا وہ جب ایسے مطلب گرمی سے اور سرشاری سے جب وہ واک کرتا ہے اس کو اتنا مزہ آتا ہے، بسا اوقات اس کے بہت سارے اور مشغلوں سے زیادہ لطف جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے. اچھا وہ جو بے ڈھنگی کا جسم اور پیٹ پھولا ہوا اور یہ، اچھا پھر وہ ان پہ ہنستا ہے، ان پہ چوٹیں کرتا ہے، ان کو سمجھتا ہے کہ یہ تو بالکل مطلب حیوان ہے، کیا ہے مطلب اس طرح کی اس پہ وہ کرتا ہے. اچھا اس کو نا یہاں تک ہوتا ہے کہ کرتے وہ اس کی وہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کسی دن اس کو کسی مجبوری کی وجہ سے اس کو چھوڑنا پڑے اپنی ورزش، اپنا مجاہدہ، وہ اپنا سارا کچھ، اس کو نا اچھا خاصا وہ طبیعت خراب ہوتی ہے. اچھا اب لگ رہا ہے اس پر زور، چڑھ رہا ہے وہ پہاڑی پہ چڑھ رہا ہے. وہ جو دوسرا ہے بڑے ہوئے پیٹ والا مطلب صحت سے دور، اس پر عذاب ہے یہ پہاڑی چڑھنا، اور یہ اتنے مزے سے چڑھا جا رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ دراصل یہ مجاہدے کی یہ حقیقت ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو ایک عمل میں ڈالتے ہیں. اچھا یہ وجہ ہے کہ ہماری یہ ساری باتیں
کہ بھائی آپ عبادت میں کوئی لطف لیں. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا بلا ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے کہ عبادت میں لطف آتی ہے، سجدوں کے اندر کوئی مزہ ہوتا ہے، سجدوں کے اندر کوئی سکینت ملتی ہے، اللہ رب العزت کی پاکیاں بیان کرنے میں نفس کی وہ ایسی تسکین ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قلوب کی ساری غذا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں ہے، پاکی کرنے میں ہے. محبت کا 1000 بار بھی اظہار کرے تو اس کی بھوک جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. بار بار یہ کہے جاتا ہے، عبادت کے، تعظیم کے، پرستش کے 1000 پیرائے بیان کر کے یہ خالق کے آگے اپنی محبت اور اپنی بندگی کو دہراتا ہے، اور پھر بھی جو ہے نا اس کو یہ کم لگتا ہے. اچھا جب ہم وہ باتیں کہتے ہیں، اچھا وہ ایسے سنتا ہے پتہ نہیں دور سے کہیں سے، یار یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ یہ بندگی، یہ پرستش، یہ عبادت، یہ دعا کا لطف، یہ سجدوں کے اندر جو سارا حسن ایک پڑا ہوا ہے، یہ سارا کچھ بھی دنیا کے اندر جو ہے نا یہ تیار شدہ انعام نہیں ہے. اچھا یہ انعام آخرت میں ہے کہ آپ کو وہاں کی تسبیح جو ہے، زور آپ کا ذرہ نہیں لگے گا جنت میں، اسی تسبیح پہ بالکل زور نہیں لگے گا، بالکل آپ کو ذرہ مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا، لطف اس کا جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر آپ کو آ رہا ہوگا. اچھا تو یہ جو ہے نا یہ تو ملے گا آپ کو جنت میں جا کر، اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں رکھا ہوا ہو کہ آپ جنت میں چلے جائیں. یہاں پر البتہ کیا ہے، یہاں پر آپ کو ایک وہی ایسا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ جسم پھولا ہوا ہے، پیٹ بڑا ہوا ہے، مطلب اوٹ پٹانگ قسم کا آپ کا وجود ہو گیا ہوا ہے. شروع کے اندر تو 2 قدم آپ چلیں گے تو آپ کو لگے گا یار کس مصیبت میں ڈال لیا، تو آپ کو یہ لگے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ ایک بڑا فیصلہ کریں زندگی کا کہ میں نے بھئی انشاءاللہ العزیز عبادت کو عبادت بنانا ہے، ٹھیک ہے، قلب کا بالکل کوئی سہارا اللہ کے سوا نہیں ہے. اچھا یہ وہ ان قلوب کا جو پاکیزہ قلوب ہے، ٹھیک ہے، جو قسمت والے ہیں. تو اس وجہ سے یہ میری ہر دنیا سے میں نے اس کے بغیر نہیں جانا. دنیا سے کسی نے یہ چیز نہ اٹھائی تو کیا لیا اس سے، کیا لیا؟ سارا کاٹ کباڑ ہے دنیا کا. چاہے آپ کو کتنا بھی بڑی شے لگے، لیکن دنیا سے اصل اٹھانے کی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اعلیٰ ساعتیں دنیا سے گزری ہیں، اور یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو جنت میں آپ کو یاد آئیں گی. تو اس وجہ سے ہمارا اب جو ہے نا آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ چیز اگر کرنی ہے تو اس کے لیے ایک مجاہدہ ہے. چند مجلسیں پہلے ہم نے ایک بات آپ سے ذکر کی تھی، بلکہ میرا خیال ہے دوسری مجلس ہی ہماری سیریز کی اس بار کے رمضان کی. تو ہم نے کہا تھا کہ اس کے لیے کوئی صحبت ڈھونڈنا، کوئی سرکل اس کے لیے ڈھونڈنا، کوئی مربی، معلم، مرشد اس کے لیے ڈھونڈنا. بھائی صاحب آپ کی تو صحت نہیں بنتی جب تک آپ جم نہ جوائن کریں. تو یہ جو ہے آپ کو جنت والی وہ کیفیت دنیا میں حاصل کرنی ہے کہ جنتی دنیا میں ہوتے ہوں گے تو ایسے ہوتے ہوں گے، وہ چیز لینی ہے. اچھا اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی پروگرام جوائن کرنے کا آپ کے ذہن میں وہ خیال نہیں ہے. اس کے لیے کوئی صحبت، کوئی سرکل، کوئی حلقہ، کوئی استاد، معلم، مرشد ڈھونڈ کے آپ کرتے ہیں، اچھا ایسا نہیں ہے. تو یہ کٹے پھٹے سے اعمال ہیں. تو ہم نے کہا تھا کہ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ انڈیویجولزم ہے. بہت اچھے لوگ، بلکہ عموماً ایسے کہ ہر کسی کو ایسی کرٹیسائز کر سکتے ہیں، ہر کسی کی غلطی بتا سکتے ہیں. لیکن اچھا یہ بھی پھر یہ کہتے ہیں دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، لیکن آخر میں ہوتی ان کی بھی نمازیں، اور نمازیں بھی کسی کوالٹی کی نہیں ہوتی. تریم سب کا یہ حال ہو، اللہ تعالیٰ بچا کر ہی رکھے. رمضان میں تھوڑی سی صورتحال بہتر ہو جاتی ہے تو ذرا وہ چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، اور رمضان جیسے ہی گزرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہی معاملہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں یہ جو ہے نا اللہ کی طرف کو رخ کرنا، اور اللہ کی محبت اور اس کی عبادت کے کچھ پیرائے ہیں، جیسے تسبیح ہے، جیسے حمد ہے، وغیرہ وغیرہ. ان کا جو مضمون ہے، کیونکہ محنت ہے تو پھر یہی ہے، تو آپ کی غذا ہے قلوب کی، وہ تو یہی تسبیح ہے اور یہی حمد ہے، وغیرہ وغیرہ کچھ پیرائے عبادت کے، تعبد کے، پرستش کے. تو ان کا مضمون کیا ہے جس پہ آپ کو بہت محنت کرنی ہے، اور پھر یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ جب آپ کو توفیق دے کہ سجدوں میں سر رکھا ہوا ہے، یہ جو رمضان ہے، یہ راتیں اور خاص طور پر آنے والی راتیں
آخری اشرے کی ایسے ہیں کہ دیکھیں یہ سارے اسباق کی انشاءاللہ بہترین تطبیق یہ ان راتوں کے اندر ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اب یہ کوشش کریں گے کہ آنے والے چند دنوں میں تحبت کے جو کئی سارے پیرائے ہیں ان میں سے ایک ایک کے مضمون کو اتنا واضح کر دیں کہ اندازہ ہو جائے کہ ہم کن حقیقتوں کا بیان کر رہے ہوتے ہیں جس وقت ہم ان پیرایوں کو عام طور پر بغیر سوچے سمجھے اور ایک رٹے رٹائے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل سے پھر ہم یہ ایک سیریز جو ہے وہ شروع ہوگی اور یہ سارا کچھ یہ توحید کا بیان ہے، تسبیح، حمد، یہ سارا کچھ اصل میں توحید ہے، اور اسی اینگل سے ہی ہماری انشاءاللہ ساری گفتگو ہوگی آنے والے چند مجلسوں میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔